قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون بچ گیا دین محمد مصطفیٰ، اجڑ گیا فاطمہ کا گھرانہ۔ اللہ اکبر۔ بیمار کربلا کے خیمے میں غریب کربلا آیا، کہتے ہیں سجاد کے سرانے بیٹھ کر حسین نے آنسو بہانا شروع کیے۔ جو ہی حسین کی آنکھوں سے نکلے ہوئے اشک سجاد کے رخسار پر گرے ہیں۔ سجاد نے آنکھ کھولی تو پہلا سوال حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بیمار نے کیا، بابا آئینہ آئینہ امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ غریب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیا میرا چچا نے رہا؟ آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا تیری آنکھوں میں آنسو ہے، کیا میرا علی اکبر نہ رہا؟ جب بیمار کربلا رو رو کر پوچھ رہا ہے غریب فاطمہ سے، بابا تیری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ جانتے ہو عزادارو حسین نے رو کر کیا کہا، بیٹا سجاد یا خیموں میں تو ہے یا باہر غریب فاطمہ۔ اسرار امامت منتقل ہوئے، مصائب میرے بھائی نے سنا دیے عزادارو۔ حسین کی شہادت آپ نے سن لی، 2 سے 3 روایتیں کسی بشر میں حوصلہ نہیں ہے کہ یہ مصیبت بیان کر سکے، میں اشارتاً 2 سے 3 روایتیں بیان کر رہا ہوں۔ حسین میدان میں آئے نا، آپ نے علماء سے حسین کا ذکر سنا ہے نا، شہادت سنی ہے نا، حسین یہ کہہ کر، میں ودا نہیں پڑھ رہا، میں مصائب چھوڑ رہا ہوں، حسین میدان میں یہ کہہ کر حملہ کر رہے تھے نا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے اصغر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، یہ کہہ کر حسین غریب فاطمہ حملہ کر رہا تھا۔ عاطف غیبی کی آواز آئی، اے حسین پلٹ اپنے رب کی طرف۔ حسین نے نیام تلوار کو نیام میں رکھ لیا، تلوار نیام میں رکھی۔ یہاں تک علماء نے سنایا ہے، آپ کو میں 2 روایتیں ایسی سنا رہا ہوں جو بہت کم بیان ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں حسین کے بدن پر دشمنوں نے اتنے تیر برسائے، اتنے تیر برسائے، کسی نے نیزہ چلایا، کسی نے گرز چلایا، کسی نے پتھر مارے۔ کہتے جس کا بس نہ چلا وہ خاک کربلا اٹھا کر حسین کے زخموں پر پھینکتا، جس کا کوئی بس نہ چلتا تھا وہ حسین کے زخموں پر خاک ڈالتا تھا۔ آپ کربلا ہو کر آئے ہیں، جو زائرین کربلا ہو کر آئے ہیں انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا جہاں حسین رہوار سے زمین پر آئے تھے، مقام امام زمانہ اور حسین کی قتل کا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عزادار۔ غریب فاطمہ مقام صاحب الزمان پر زین سے زمین پر آیا، قتل گاہ تک کس عالم میں پہنچا مجھے نہیں معلوم، تاریخ نے لکھا اتنے تیر تھے بدن پر کہ حسین اٹھ نہیں سکتا۔ حسین خیام کے سامنے کیسے آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ غریب فاطمہ خیموں کے نزدیک کیسے آیا؟ گودالے قتل گاہ تک کیسے آیا؟ مقاتل نے لکھا نفیل بن حکیم ملعون جب حسین کو دیکھا نا کہ زین سے زمین پر آ گیا ہے، یہ ملعون آگے بڑھا، حسین کے عمامے کو سر غریب فاطمہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، غریب فاطمہ کو گھسیٹ غریب فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے گودالے قتل کا تک لایا۔ عزادار و شمر ملعون نے
حسین کو جب اس مقام پر دیکھا، اب تاریخ نے لکھا ہے، مقاتل نے لکھا ہے، شمر ملعون خنجر ہاتھ میں لیے اپنے قدم بڑھاتا ہوا حسین کی جانب بڑھا۔ سکینہ کی نظر خنجر پر تھی، زینب کی نظر شمر کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں دیکھ رہی تھی، علی کی بیٹیاں دیکھ رہی، آواز دے کر کری اے شمر ہمیں نہیں معلوم تیرا ارادہ کیا ہے، غریب فاطمہ کی زخموں سے مر جائے گا، غریب فاطمہ انہی زخموں سے مر جائے گا، اے شمر آگے نہ بڑھ، اے شمر آگے نہ بڑھ۔ یہ ملعون آگے بڑھا، کہتے ہیں اس نے جانچنے کے لیے کہ حسین کے بدن میں جان ہے یا نہیں ہے، غریب فاطمہ زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ ملعون آگے بڑھا، اس نے حسین کے رخسار پر ڈالا۔ غریب فاطمہ شمر کی ٹھوکر کی زد میں آیا، کسی نے آواز دی حسین میں قدرت نہیں آئے، خیموں کو لے لو، اتنا کہنا تھا غریب فاطمہ اٹھ کر بیٹھ، غریب فاطمہ اٹھ کر بیٹھ گیا، خیموں کی آواز آئی، حسین اٹھ کر بیٹھ گئے، حسین بیٹھ گئے، لشکر دور چلا گیا، اب غریب فاطمہ مقتل ہے، بدن پر اتنے تیر برسے ہیں، اتنے زخم ہیں، ایک روایت ادا کرو بہت سخت ہے، سادات مجھے معاف کیجئے گا، بہت سخت روایت ہے، کہتے قبیلہ بنی دارم کا ایک ملعون ہاتھ میں زہر میں بھجا ہوا تیر لیے حسین کا طواف کر رہا تھا، حسین کے گرد گھوم رہا تھا، ہاتھ میں وہی تیر ہے جو علی اصغر کے حلقوم تک آیا تھا، کہتے طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تیر نہیں چلاتا۔ عمر سعد ملعون نے پوچھا ہے قبیلہ بنی دارم کے شخص تو تیر کیوں نہیں چلاتا، تو غریب فاطمہ پر حملہ کیوں نہیں کرتا، اتنی دیر ہو گئی غریب فاطمہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو عزادارو اس ملعون نے کیا کہا، کہا میں جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں حسین کے بدن پر جگہ تلاش کر رہا ہوں، میں ایسا حملہ کرنا چاہتا ہوں جو کسی نے حسین میں حسین کے بدن پر کوئی ایسا مقام ڈھونڈ رہا ہوں جہاں کسی نے حملہ نہ کیا ہو۔ عزادارو تاریخ نے لکھا، مقاتل نے لکھا، یہ تیر تیار کیے حسین کی طرف نشانہ باندھے بیٹھا ہوا تھا، کسی ملعون نے آواز دی کہ جاؤ خیموں کو آگ لگاؤ، یہ کہنا تھا، حسین نے آواز دی عباس یا حسین کا دہن کھلا، حسین کے دہن کا نشان تیر ایسا چلا، حسین کے دہن سے داخل ہوا، کشتے گردن سے نکل جناب سیدہ اپنا فرصت قبول کرے، مادر حسنین آپ سے راضی ہو، ہم بنتا ہے عزادارو، ہم بنتا ہے غریب زہرا پر رویا جائے، اس طریقے سے رویا جائے۔ اس ملعون نے ایسا وار کیا کہ حسین کا دہن زخمی ہو گیا، حسین کا دہن زخمی ہو گیا، کہتے حسین خاک پر گرے، شمر آگے بڑھا، کہتے حسین کے قریب آیا، اب منظر یہ ہے کہ حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حسین کی نظریں خیموں کو دیکھ رہی ہے، خیمے کے در پہ علی کی بیٹی سر پہ قرآن رکھے کھڑی ہے، سر پہ قرآن رکھے کھڑی ہے، حسین کی سکینہ کھڑی ہے، سکینہ کو تھاما ہوا ہے،
زینب سے بازو چھڑا رہی ہے سکینہ. منظر دیکھیے گا عزیزانو کتنی غربت ہے. قریب فاطمہ کی کیا غربت ہے جانتے ہیں؟ آخری لمحے بھی یہ کریم بیٹا فاطمہ کا شمر سے کہہ رہا تھا اے شمر مجھ پر احسان کر میں اپنا خون تجھے بخش دوں گا. جانتے ہو حسین نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا شمر مجھ پر ایک احسان کر. کہا حسین کیا چاہتا ہے مجھے بتا. کہا میری گردن کاٹنا چاہتا ہے. کاٹ لے مجھ پر احسان کر کہ میری گردن کٹتے ہوئے میری سکینہ لبے علی کی بیٹی اتنا شکر دیکھتی رہی اولادیں یہ خنجر چلاتا خنجر چلاتا رہا خنجر چلتا رہا. تڑپتی رہی زینب تڑپتی رہی سکینہ کہ اس ملعون نے سر کو تن سے جدا کیا. حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے حسین کے سر کو میدان میں لہرانا میدان میں لہرانا شروع کیا. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے شیر میری سکینہ سے برداشت نہ ہوگا علی کی بیٹیوں سے برداشت نہ ہوگا. اے شیر حسین پر یہ ستم نہ ڈال. سر حسین کو اپنے روبرو لایا زلفوں سے سر حسین کو تھاما ہوا ہے اور کہتا ہے یہ ملعون حقارت سے کہتا ہے کہ اے حسین سر کٹ گیا پھر بھی کلام کر رہا ہے. کہا اے شیر مجھ پر احسان کر غریب زہرا پر احسان کر. کہتا ہے یہ کتنا شقی تھا. یہ کہتا ہے ملعون حسین سے کٹے ہوئے سر سے کہتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیری سکینہ تیرا کلام نہ سنے. تو چاہتا ہے تیری سکینہ تیری یہ مصیبت نہ سنے کہ اس ملعون نے سر کو لہرایا اور خیموں کی طرف دیکھا. قیامت یاد ہے اس نے تازیانہ نکالا.